اردو میں تبصرہ نگاری۔ تبصرہ نگاری ادب کی ایک معروف و اہم صنف ہے۔ اصناف ادب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 افسانوی ادب اور نمبر 2 غیر افسانوی ادب۔ تبصرہ نگاری غیر افسانوی ادب کے زمرہ میں آتی ہے۔ تبصرہ اپنے معنی اور وسعت کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے۔ تبصرہ پڑھ کر کتاب کے بارے میں بڑی حد تک اندازہ کر لینا کہ اس میں کیا کچھ ہے آسان ہوتا ہے۔ تبصرہ نگاری ادب کی ایک معروف اور اہم صنف ہے۔ اس کے اصناف ادب کے دو حصے ہوتے ہیں، جس کو افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب کہتے ہیں۔ تبصرہ نگاری غیر افسانوی ادب کے زمرے میں آتی ہے۔ تبصرہ اپنے معنی اور وسعت کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے۔ تبصرہ پڑھ کر کسی کتاب کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اسے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تبصرہ کے لغوی معنی تفصیل، تصریح، توضیح، تشریح کے ہیں۔ جامع اللغات کے مطابق تبصرہ کسی بات کے متعلق رائے ظاہر کرنے کے ہیں۔ ایک مغربی مفکر نے تبصرے کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تبصرہ دستاویز یا کتاب کے متن کو مختصر اور صحیح طور پر اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ اصل دستاویز معلوم ہو، گویا تبصرہ اصل دستاویز کا نچوڑ یا حاصل ہوتا ہے۔ اردو لغت مرتبہ اردو ڈکشنری بورڈ میں تبصرہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کسی کتاب یا رسالے وغیرہ کو پڑھ کر اس کی خوبی یا خامی کے بارے میں رائے دینا یا کسی امر یا واقعہ کے بیان میں خوبی اور خامیوں کا ذکر تبصرہ کہلاتا ہے۔ تبصرہ کے لغوی معنی تفصیل، تصریح، توضیح اور تشریح ہے۔ تبصرہ کسی دستاویز کا نچوڑ یا حاصل ہوتا ہے۔ تبصرہ کے بارے میں اردو ڈکشنری بورڈ نے یہ کہا ہے کہ کسی کتاب یا رسالے وغیرہ کو پڑھ کر اس کی خوبی یا خامی کے بارے میں رائے دینا یا کسی امر یا واقعہ کے بیان میں خوبی اور خامیوں کا ذکر تبصرہ کہلاتا ہے۔ ان شارٹ، تبصرہ کسی دستاویز یا کسی کتاب یا کسی رسالے یا کسی مضمون کے بارے میں اس کی خوبی اور خامیوں کا ذکر کر دینا ہی تبصرہ کہلاتا ہے، جسے پڑھ کر قاری اس کتاب، اس رسالے سے متعلق اپنا پوائنٹ آف ویو دماغ میں رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب یا رسالے کو پڑھنے کے لیے وہ راضی ہوتا ہے۔ اب کتاب پر تبصرہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کتاب اور مصنف کا نام، صفحات کی تعداد، ناشر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کتاب کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ پھر تالیف کا پس منظر، کتاب کے مشمولات و مضامین اور موضوع کی نوعیت، اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس حصے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ
یہ حصہ مستقل کتاب میں یا کسی دوسری کتاب کی تلخیص یا شرح، اور یہ کہ اس کا موضوع ایک اور مربوط ہے یا یہ مختلف موضوعات کا مجموعہ ہے۔ یعنی جب کوئی تبصرہ نگار کسی کتاب پر تبصرہ کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کتاب کا حصہ اس تبصرے کا حصہ ہوتا ہے تعارف، یعنی تعارف میں وہ تبصرہ نگار اس کتاب کے بارے میں، اس کے مصنف کا نام، اس کتاب کا نام اور اس پر کتنی صفات پر مشتمل ہے وہ کتاب، اور اس کے ناشر کا نام کیا ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور صاحب کتاب یعنی اس کتاب کے مصنف پر مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ پھر تالیف کا پس منظر اور اس میں کیا کیا مضامین ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے مختصر طور پر۔ نمبر 2، مرکزی حصہ۔ تعارف کے بعد کتاب کے عملی و ادبی معیار کو جانچا جاتا ہے۔ اس حصے میں کتاب کی بنیادی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تبصرہ محض کسی کتاب کے حمد و توصیف کا نام نہیں ہے، کیونکہ اس سے تبصرہ نہیں رہتا بلکہ تذکرہ یا تقریض میں داخل ہو جاتا ہے۔ معیاری اور منصفانہ تنقید تبصرے کا بنیادی عنصر اور جزء لائفنگ ہے، لہذا پوری دیانت و امانت کے ساتھ تبصرہ نگار اس کتاب کے تعارف اور مصنف کے تعارف وغیرہ کے تعارف کے بعد مرکزی حصہ پر زور دیتا ہے۔ یہ مرکزی حصہ اس مرکزی حصے میں ہوتا کیا ہے؟ اس مرکزی حصے میں کتاب کے عملی و ادبی معیار کو جانچا جاتا ہے اور کتاب کی بنیادی خوبی اور خامیوں پر نشاندہی کی جاتی ہے۔ تبصرہ محض کسی کتاب کی توصیف یا حمد و ثنا پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی خوبیوں اور خامیوں دونوں پر غیر جانبدارانہ طور پر نظر رکھنی چاہیے، اس پر تبصرہ کرنا چاہیے، اور یہی کام ایک اہم اور مشہور اور کامیاب تبصرہ نگار انجام دیتا ہے۔ اگلا حصہ ہے اختتام۔ آخر میں کتاب کی ظاہری خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مثلاً کتابت کمپوزنگ کے معیار اور غلطیوں کی نشاندہی، طباعت و کاغذ اور جلد بندی وغیرہ سے متعلق کسی چیز کے اضافے کا مشورہ دیا جاتا ہے یا کسی اصلاح یا خامی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تبصرہ نگار جب کسی کتاب پر تبصرہ کرتا ہے تو اس کے سامنے تیسرا حصہ، یعنی اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے تیسرا یا آخری حصہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی ظاہری خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کی کتابت کمپوزنگ کے معیار اور غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، اس میں طباعت اور کاغذ اور جلد بندی وغیرہ سے متعلق اضافے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور کسی اصلاح یا خامی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تبصرہ اور خلاصہ یا تلخیص میں فرق ہوتا ہے۔ خلاصے میں مضمون یا دستاویز میں کیا ہے انتہائی اختصار سے بیان کیا جاتا ہے۔ تلخیص کسی معیار کو
کم از کم الفاظ میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اس عبارت کا تاثر برقرار رہے اور کوئی بات محل نظر نہ ہو، تلخیص نگاری کہلاتی ہے۔ اس کے برعکس تبصرہ میں کتاب کے مندرجات اور اسلوب بیان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور مواد کے منسب و منفی پہلوؤں کو اختصار سے بیان کیا جاتا ہے۔ تبصرہ قاری کو کتاب کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر قاری اس دستاویز یا کتاب کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تبصرہ اور خلاصہ یا تلخیص میں فرق ہوتا ہے۔ خلاصہ مختصر طور پر کسی مضمون پر یا دستاویز پر ذکر ہوتا ہے، لیکن تبصرہ اس کتاب یا دستاویز کا نچوڑ ہوتا ہے اور یہ خلاصے سے تھوڑا بڑھ کر کام ہوتا ہے اس پر، اور یہ یعنی تبصرہ مثبت اور منفی پہلوؤں پر بھی ذکر کرتا ہے۔ تبصرہ کے لیے سائز یا لینتھ مقرر نہیں ہوتا ہے، یہ ایک پیراگرافک بھی ہو سکتا ہے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ طویل اور کئی صفحات پر مشتمل تبصرہ مضمون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ اس کتاب یا دستاویز کا تنقیدی و تحقیقی مطالعہ بن جاتا ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ تبصرہ مختصر ہی ہوتا ہے۔ طویل تبصرے پڑھنے والوں کے لیے مشکل کا باعث بن جاتے ہیں، اس لیے تبصرہ کو بہت زیادہ بیلاگ بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت فراخ دل۔ جہاں محقق کی غلطیوں کی نشاندہی کی جائے وہیں ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ غلطی کی نوعیت کیا ہے۔ تبصرہ نگار کی خوبی اور مہارت یہ ہونی چاہیے کہ صاحب کتاب اور موضوع پر مختصر اظہار خیال خوبصورت انداز سے بیان ہو جائے۔ یہی ایک اچھے تبصرے کی خوبی بھی ہوتی ہے۔ تبصرہ کتاب کی تعریف و توصیف بیان کرنے کا نام نہیں، ساتھ ہی غیر ضروری تنقید بھی تبصرہ نہیں کہلاتی ہے۔ اس میں معیار روی، اس میں غیر جانبداری کی چاشنی کا پایا جانا تبصرے کی اصل روح ہے۔ مکمل اور معیاری تبصرہ وہ ہے جسے پڑھ کر قاری اس کتاب یا تبصرے کے بارے میں یہ رائے قائم کر لے کہ یہ کتاب اس کی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے یا نہیں۔ تبصرہ نگار کی خوبی اور اس کی مہارت یہ ہونی چاہیے کہ کتاب، صاحب کتاب اور موضوع پر مختصر اظہار خیال پیش کرے اور اس پر غیر ضروری تنقید نہ کرے، غیر جانبدارانہ طور پر کام کرے۔ کسی کتاب کی اشاعت سے قبل اگر مصنف کسی سے کتاب کے بارے میں کچھ لکھواتا ہے تو وہ دباچہ یا تقریض کے زمرے میں آتا ہے۔ دباچہ یا تقریض عام طور پر تنقیدی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی لکھنے والا دباچے یا تقریض میں مصنف کی تحریر پر تنقیدی تقریض یا دباچہ لکھتا ہے
تو مصنف کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس دیباچے کو کتاب میں شامل نہ کرے، جیسا کہ سر سید نے اپنے کتاب آئین اکبری جو 1855 عیسوی میں مکمل کی اور دیباچہ لکھنے کی درخواست مرزا غالب سے کی۔ مرزا غالب نے تنقیدی مثنوی لکھ کر سر سید کو بھیج دی۔ یہ تقریر ثنائی نہیں تھی بلکہ تنقیدی تھی۔ اس میں سر سید کو کچھ مشورے دیے گئے تھے۔ سر سید نے تقریر میں کی گئی تنقید کو قبول نہیں کیا اور غالب کی اس تقریر کو عالی الاعلان کتاب میں شامل بھی نہیں کیا۔ چھپی ہوئی کتاب پر تنقیدی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر مصنفین ادبی رسالوں کو اپنی نگارشات تبصرے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ مدیران سے یہ درخواست نہیں کی جاتی کہ تبصرہ صرف تعریفی ہی ہو۔ تبصرہ لکھنے والا آزاد ہوتا ہے کہ وہ جس قسم کا تبصرہ چاہے لکھے، اور تبصرہ نگار کتاب کی کسی نہ کسی کمزور پہلو کی نشاندہی تبصرہ میں ضرور کرتا ہے۔ انگریزی زبان میں تبصرہ نگاری کی تاریخ 1840 عیسوی سے شروع ہوتی ہے، جب ایڈگر ایلن پوئی نے معروف گراماس میگزین میں کتابوں پر تبصرہ کا آغاز کیا تھا۔ کتب پر تبصروں پر مشتمل ایک ماہ نامہ اردو بک ریویو کے نام سے دریا گنج دہلی سے شائع ہوتا ہے۔ اس جریدے میں اردو و انگریزی کی کتب پر تبصرے شائع ہوتے تھے۔ کتاب یا دستاویز پر تبصرہ کرنا ایک فن ہے۔ اسے ایک عام بات تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ ایک اہم اور نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ تبصرہ نگار جو بات بھی کتاب کے بارے میں لکھتا ہے اسے اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ تبصرہ تحریر کرتے وقت احتیاط سے کام لینے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جس کتاب پر تبصرہ کیا جانا ہو، بہتر اور مناسب تو یہ ہے کہ وہ کتاب جس موضوع سے بحث کرتی ہو، اس موضوع کا ماہر ہی اس پر تبصرہ تحریر کرے۔ عام طور پر اخبارات و رسائل میں اس بات پر کم از کم عمل ہوتا ہے۔ تبصرہ نگاری ابتدا ہی سے مصنفین و مؤلفین، شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کا مشغلہ رہا ہے۔ غالب نے سر سید کی کتاب آثار الصنادید اور آئین اکبری پر تبصرہ لکھا جسے تقریض کہا گیا۔ دونوں کتابیں شاعری پر نہیں تھیں۔ غالب نے کتاب کے موضوع سے اختلاف کرتے ہوئے تقریض تحریر کی۔ الطاف حسین حالی کو تبصرہ نگاری میں کمال حاصل ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے لکھے ہوئے تبصرے کتاب کے بارے میں دو ٹوک رائے ہوا کرتے ہیں۔ علامہ نیاز فتح پوری نے بھی اپنے رسالے نگار میں تبصرہ تحریر کیے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ تبصرہ نگار تھے۔
ان کے کیے ہوئے تبصرے تاریخ تبصرہ نگاری میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ رئیس امرہوئی محروم بھی اپنے کالموں میں کتابوں پر اپنی رائے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر مبصرین نے اردو میں تبصرے لکھے ہیں۔